خوفناک جنگل۔ وہ دیکھیے لنگوروں کا غول، راشد نے چلا کر کہا۔ شیخ عثمان نے چونک کر دیکھا۔ ذرا دور ایک گھنے درخت کی شاخوں پر درجنوں لنگور لٹک رہے تھے، اور ادھر تو دیکھیں طوطے، اللہ کتنے سارے! زہرا چیخی۔ اس کا اشارہ پانی میں جھکے ہوئے ایک درخت کی طرف تھا۔ واقعی وہاں سینکڑوں طوطے ادھر ادھر پھدک رہے تھے۔ شیخ عثمان اپنے بچوں کے ساتھ سیر سپاٹے کے لیے اس جنگل میں آئے ہوئے تھے۔ اس دوران انہیں ایک جنگل میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ یہاں ایک دریا درختوں کے جھنڈوں اور گھنے جنگلات کے بیچوں بیچ سے گزرتا ہوا ایک طویل سفر کرتا تھا۔ اس میں سفر کے دوران مسافروں کو ہر قسم کے جنگلی حیوانات کا بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ شیخ عثمان ایک اچھے شکاری بھی تھے۔ بچوں کو ساتھ لے کر اس خطرناک علاقے میں داخل ہونا انہیں احتیاط کے خلاف تو محسوس ہوا تھا، مگر بچوں نے ضد کر کے ان سے منوا لیا تھا کہ وہ بھی دریا کی سیر ضرور کریں گے۔ آخر انہوں نے ایک کشتی کرائے پر لی اور دریا میں سفر شروع کر دیا۔ ایک مقامی ملاح ان کے ساتھ تھا۔ 3 گھنٹے تک وہ مختلف ساحلی بستیوں سے گزرتے رہے۔ سورج ڈھلا تو انہوں نے خشکی پر اتر کر نماز ظہر ادا کی، کھانا کھایا اور کچھ دیر آرام کر کے آگے چل پڑے۔ چند منٹ بعد دریا گھنے درختوں میں داخل ہو گیا۔ یہاں سینکڑوں قسم کے پرندے اور عجیب و غریب جانور درختوں پر اچھلتے کودتے نظر آ رہے تھے۔ ابو، وہ کون سا جانور ہے؟ زہرا نے ایک طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ اس نے دوربین لگائی ہوئی تھی۔ بیٹی، اسے ببون کہتے ہیں، شیخ عثمان نے بتایا۔ یہ بندر کی ایک قسم ہے، بڑا چالاک اور خطرناک ہوتا ہے۔ غصے میں ہو تو انسان پر حملہ بھی کر بیٹھتا ہے۔ ویسے محنت کی جائے تو اسے پالتو بنایا جا سکتا ہے۔ اس وقت ببون بڑے آرام سے درختوں کی شاخوں پر بیٹھے تھے۔ وہ حیرت سے مسافروں کے اس چھوٹے قافلے کو دیکھ رہے تھے جو اتنے خطرناک علاقے میں سفر کر رہا تھا۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ جو ہی کشتی ببونوں کے قریب پہنچی، دو درختوں سے اتر کر کشتی پر چھلانگیں لگانے لگے۔ ابو! زہرا کی چیخ نکل گئی۔ ادھر راشد نے تیزی سے اپنی بندوق اٹھا لی۔ ٹھہرو! شیخ عثمان نے اسے گولی چلانے سے منع کر دیا۔ راشد جوں کا توں رک گیا۔ پھر اس نے بندوق ایک طرف رکھ دی۔ 10-15 ببون اب کشتی پر ان کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ غرا رہے تھے۔ ملاح نے گھبرا کر کشتی کو تیز کرنا چاہا، مگر اچانک ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ کشتی کا انجن بند ہو گیا۔ ملاح سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ادھر ببون آہستہ آہستہ ان کے قریب آ رہے تھے۔ راشد، مجھے لگتا ہے جانور بھوکے ہیں۔ تم ڈبل روٹیوں کا وہ بنڈل اٹھا لاؤ۔ شیخ نے سرگوشی کی۔ راشد پلٹا اور ڈبل روٹیوں کا ایک بڑا بنڈل لا کر ببونوں کے سامنے الٹ دیا۔ ببون یوں چیخے جیسے انہیں کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ انہوں نے روٹیاں منہ میں دبائیں اور اچھل اچھل کر دوبارہ درختوں پر چڑھ گئے۔ اب درختوں پر موجود دوسرے ببونوں ان میں ڈبل روٹیوں کے لیے کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر راشد اور زہرا کی ہنسی نکل گئی، مگر ان کی ہنسی اس وقت رک گئی جب انہوں نے دیکھا کہ ببون راشد کی بندوق بھی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اب وہ بندوق لہرا لہرا کر ان کو منہ چڑھا رہے تھے۔ ادھر ملاح کشتی کو سٹارٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سفر دوبارہ شروع ہوا۔ ببونوں کے مختلف گروہ اب بھی ارد گرد کے درختوں پر نظر آ رہے تھے۔ راشد اور زہرا نے کئی جگہ ان میں ڈبل روٹیاں تقسیم کیں اور پھر ان کی لڑائی بھڑائی کا منظر دیکھا۔ تاہم اس سخاوت کے باوجود راشد کو اپنی بندوق واپس نہ مل سکی، جس کی وجہ سے وہ رنجیدہ تھا۔ اچانک پرسکون دریا میں عجیب سی ہلچل محسوس ہونے لگی۔ ملاح کے چہرے پر زردی چھا گئی۔ اس نے فوراً کشتی کا رخ موڑنے کی کوشش کی، مگر یہاں دونوں اطراف درخت اتنے قریب قریب تھے کہ وہ کشتی موڑ نہ سکا۔ اگلے ہی لمحے کشتی کو ایک زوردار ٹکر لگی اور وہ ایک جانب جھک گئی۔ پھر ان سب نے ایک نہایت بھیانک منظر دیکھا۔ دریا کے گدلے پانی سے ایک ہولناک جسم برآمد ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا سیاہ مگرمچھ تھا۔ ایک لمحے کے لیے مگرمچھ نے اپنی شعلہ بار نگاہوں سے انہیں گھورا اور پھر پانی میں غائب ہو گیا۔ اف خدا! یہ کیا تھا؟ راشد نے خوف کو دباتے ہوئے کہا۔ ابو ابو، یہ بلا مجھے کھا جائے گی۔ زہرا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ایک 6-7 سالہ بچی اتنا خوفناک منظر کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ گھبراؤ نہیں، اللہ مددگار ہے۔ ادھر راشد بولا، ہم اس موضوع کو ٹھکانے لگا کر رہیں گے، انشاءاللہ۔ ابھی اس کے الفاظ منہ ہی میں تھے کہ کشتی کو نیچے سے ایک اور زوردار ٹکر لگی۔ یوں لگا جیسے کسی دیو نے کشتی کو کھلونے کی طرح اچھال دیا ہو۔ کشتی لٹ گئی۔ وہ سب پانی میں غوطے کھانے لگے۔ شیخ عثمان نے خود کو فوراً سنبھال لیا، مگر زہرا کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ وہ ڈوب رہی تھی۔ شیخ عثمان فوراً اس تک پہنچے اور اسے سہارا دے کر ایک قریبی درخت کی طرف بڑھنے لگے۔
ساتھ ہی وہ راشد کو آواز دے رہے تھے، راشد راشد تم کہاں ہو، درخت کی طرف آؤ، درخت کی طرف آؤ، مگر راشد کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ پھر اچانک ملاح کو چیخوں نے فضا پر لرزہ طاری کر دیا۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا، ایک نہایت خوفناک منظر ان کے سامنے تھا۔ مگرمچھ کے منہ میں ملاح کا آدھا دھڑ تھا، جس سے خون ہی خون ٹپک رہا تھا۔ شیخ زہرا کو لے کر ایک درخت پر چڑھ گئے تھے۔ کچھ دیر تک وہ ارد گرد کے درختوں پر نظریں دوڑاتے رہے، مگر راشد کہیں نظر نہ آیا۔ پھر انہوں نے الٹی ہوئی کشتی کے پاس پانی کے بڑے بڑے بلبلے اٹھتے دیکھے۔ چند لمحوں بعد وہاں سے مگرمچھ کی خوفناک تھوتنی ظاہر ہوئی۔ لگتا تھا وہ نئے شکار کی تلاش میں ہے۔ کچھ دیر ادھر ادھر گھومنے کے بعد وہ سیدھا اس درخت کی طرف گیا جس پر شیخ اور زہرا نے پناہ لی ہوئی تھی۔ وہ دیر تک درخت کے آس پاس منڈلاتا رہا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ شیخ اور زہرا ایک تو خود مصیبت میں تھے، دوسرے انہیں راشد کی فکر ستا رہی تھی۔ لگتا تھا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے یا مگرمچھ نے اسے بھی اپنا نوالا بنا لیا ہے۔ یہ سوچ کر وہ کانپ جاتے تھے۔ وہ خود بھی گویا سولی پر لٹکے ہوئے تھے۔ یہ بھی ڈر تھا کہ آنکھ جھپکی تو پانی میں گر کر مگرمچھ کا شکار نہ بن جائیں، اس لیے وہ سونے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ویسے بھی اس عذاب میں نیند کہاں آتی؟ زہرا قرآن مجید کی حافظہ تھی۔ شیخ نے اس سے قرآن مجید سننا شروع کر دیا۔ رات اسی طرح بیت گئی۔ صبح دم راشد کی آنکھ کھلی۔ اس نے خود کو دریا کے کنارے پر پایا۔ اس کی دوسری طرف درختوں کا سلسلہ تھا۔ راشد کو سر میں شدید درد محسوس ہوا۔ ہاتھ لگا کر دیکھا تو سر زخمی تھا۔ راشد نے سوچا شاید کشتی الٹتے ہوئے میرے سر پر چوٹ آ گئی تھی، اس لیے بے ہوش ہو گیا۔ مگر مجھے یہاں کون لایا؟ وہ کچھ سمجھ نہ سکا۔ شاید میں پانی میں غوطے کھاتا رہا تھا، لہروں نے مجھے یہاں ڈال دیا ہوگا، اس نے سوچا۔ پھر اسے ابو اور بہن کا خیال آیا۔ ساتھ ہی مگرمچھ کے خوفناک تصور نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوں گے۔ وہ لرز اٹھا۔ جنگل کی خوفناک سائیں اور کچھ اڑتے ہوئے پرندوں کی چہچہاہٹ ماحول کو اور ہولناک بنا رہی تھی۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے پرندوں کا شور کچھ بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے عجیب و غریب قسم کی ہلکی ہلکی آوازیں بھی سنی، جیسے بہت سے جانور ہلکے ہلکے غرار رہے ہوں۔ پھر اسے پتوں پر ایک ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے۔ ظالم مگرمچھ اپنے خوفناک جبڑے کھولے اس کی پشت کی طرف سے رینگتا ہوا آ رہا تھا۔ راشد ایک لمحے کے لیے جیسے سوچنا بھول گیا، پھر بے اختیار وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ مگرمچھ اب اس کے قریب آ چکا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتا ایک عجیب بات ہوئی۔ ان گنت ببون یکدم درختوں سے کود کر نیچے آ گئے اور بری طرح غرانے لگے، شور مچانے لگے۔ مگرمچھ نے جوں ہی دیکھا راشد کو بھول گیا اور جبڑے پھاڑ کر ان کی طرف لپکا۔ اسی لمحے ایک ببون راشد کی بندوق لیے اس کے سامنے آ گیا۔ راشد نے چونک کر دیکھا اور لپک کر اس سے بندوق لے لی۔ اس نے آنن فانن میگزین چیک کیا، گولیاں پوری تھیں۔ راشد نے سیفٹی کیچ کھول کر مگرمچھ کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا، مگر یہ کیا، ایک ٹھوس کی آواز آئی اور بس۔ شاید کارتوس گیلا ہو گیا تھا۔ ادھر مگرمچھ نے بھی خطرہ محسوس کر لیا تھا۔ اس نے گھوم کر راشد کی طرف دیکھا اور اس کی طرف دوڑ پڑا۔ راشد درختوں کی طرف ہٹنے لگا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے جا رہا تھا۔ اس کی بندوق مگرمچھ کی طرف تھی۔ وہ ٹریگر دباتا جا رہا تھا، مگر کارتوس چل نہیں رہے تھے۔ مگرمچھ اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے راشد پر حملہ کر دیا۔ اس کا ہولناک جبڑا کسی غار کی طرح کھلا۔ ادھر راشد نے اللہ اکبر کہہ کر آخری بار ٹریگر دبایا۔ فوراً ایک دھماکہ ہوا اور مگرمچھ الٹ گیا۔ گولی اس کے منہ میں لگی تھی۔ راشد نے ایک بار پھر خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ اس نے دیکھا ببون بھی اس کی کامیابی کا غرا غرا کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، کیونکہ اس جنگ میں وہ بھی شریک رہے تھے۔ گولی کی آواز سن کر شیخ عثمان اور زہرا بھی وہاں پہنچ گئے، کیونکہ وہ جس درخت پر تھے وہ زیادہ دور نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد چند مقامی باشندے کشتی میں وہاں سے گزرے۔ انہوں نے انہیں قریبی بستی تک پہنچا دیا۔ راشد کی بہادری کی خوب تعریف ہوئی، مگر اسے معلوم تھا کہ اس کارنامے میں وہ اکیلا نہیں، ببون بھی اس کے ساتھ شریک تھے۔ آج بھی راشد کو وہ خوفناک جنگل اور بھیانک مگرمچھ یاد آتا ہے تو اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ جاتی ہے۔ ساتھ ہی ببونوں کی دوستی یاد کر کے وہ مسکرا اٹھتا ہے۔